جی السلام علیکم بیٹا. ابھی ہم لوگ 4 چیپٹر جیسے ہم لوگوں نے کل سٹارٹ کیا ہے تو آج ہم جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے اسلامی نقطہ نظر سے آزادی، انصاف، اصول معادلت اور اختیارات کے حصول کے لیے معاشرتی نظم کے تقاضے کیا ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کیٹیگری میں، اس تناظر میں کیا کہتا ہے اور اسلام کے حساب سے جو ہے وہ کس قسم کے تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے. نمبر 1 پہ آزادی کا محافظ ہونا ضروری ہے. تو آزادی کا محافظ کون ہوگا؟ وہ آپ کا حکمران ہے یا پھر آپ کی ریاست ہے. ٹھیک ہے، ریاست کے ساتھ ہی حکمران جڑا ہوتا ہے. تو اسلام میں آزادی کی حفاظت صرف مضبوط معاشرتی نظم و ضبط کی مرہون منت ہوتی ہے. اس لیے صالح اور نیک منتظم ہی ایسا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. جو بھی آپ کا حکمران بن رہا ہے، آپ کے اوپر ہیڈ کے طور پہ جو ہے وہ کام کرے گا، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک صالح اور ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہونا چاہیے. جیسے خلفائے راشدین کا دور آپ لوگوں نے کئی بار جو ہے وہ دیکھا، سنا، پڑھا، کئی جگہوں سے سنا، بزرگوں نے بھی ہمیں بتایا کچھ ایسے واقعات جو ہمارے اس آج کی نسل میں بھی ہم تک جو ہمارے کانوں تک پہنچے ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو نظام حکومت تھا، اسپیشلی جو اسپیسیفائڈ جو ان کی ایک خاصیت تھی، ان کے جو ہے وہ نظام حکومت کی خصوصیات تھی. تو اگر ان کے اس جو ہے وہ دور کے نظام حکومت کو دیکھیں تو انہوں نے کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس وقت اپنے حکومت کے سسٹم میں جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کی. خود ان کی کوشش ہوتی تھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ خود گشت کرتے تھے گلیوں کا، رات کے پہر میں نکل جانا اور لوگوں کے مسائل کو ڈھونڈنا، باقاعدہ ڈھونڈتے ہوتے تھے. یعنی اس حد تک ماشاءاللہ ان کے نظام میں، ان کے دور حکومت میں خوشحالی تھی کہ ان کو وہ کہتے تھے کہ پھر بھی شاید کوئی شرم کے مارے کوئی غریب نہ رہ جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے رات کو. تو وہ اسی جو ہے وہ اس کے پیش نظر جو ہے وہ رات کو خود نکلتے تھے بھیس بدل کر اور وہ گشت کرتے تھے گلیوں کا. یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، کئی دفعہ ہم لوگوں نے سنا بھی ہے. ان کا اپنا ایک قول بھی ہے کہ میں کسی شخص کو اس کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سوشل آرڈر تھا ان کا. ٹھیک ہے، یہ سوشلی آرڈر انہوں نے جو وہ دیا تھا کہ وہ کسی قسم کی بے انصافی جو ہے، وہ عدم انصاف جو ہے وہ کبھی بھی ریاست کے اندر برداشت نہیں کریں گے. اور جو کسی قسم کی زیادتی اگر وہ کسی شخص کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو پراپرلی انصاف کے تقاضوں کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے. ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے خلیفہ رہنے کا حق نہیں اگر میں لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کی حفاظت ہی نہ کر سکوں. کہیں آپ کو لگے، وہ کہتے تھے شہریوں کو مخاطب کر کے، کہ عوام کو کبھی لگے کہ ان کا خلیفہ جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پورا نہیں اتر رہا، ان کی آزادی کا تحفظ نہیں ہو رہا، ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی، ان کے مسائل جو ہے وہ سولو نہیں کر رہا، تو پھر مجھے اس منصب پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ وہ تھے، یہ اس دور کے خلفاء کی جو ہے وہ باتیں ہیں اور حاکم وقت کی باتیں ہیں، جب ابھی ریاستیں جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں تھی، یا ریاستوں کا جو سسٹم تھا وہ اس جو ہے وہ لیول کا نہیں تھا. اسلامی ریاست تھی جس کو جو ہے وہ پنپنے کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی. آپ وسلم کے دور کے بعد، ان کے وصال کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ایشوز کھڑے ہو گئے تھے جن کو کنٹرول کرنا خلفاء کے لیے بہت جو ہے وہ مسئلہ ہو رہا تھا. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ اس قسم کے سٹیپس اٹھائے گئے تاکہ کسی بھی قسم کے جو معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے ریاست کے اندر سے، اور ایک بہترین نظام حکومت جو ہے وہ آنے والوں کے لیے ایک مثال کے طور پہ جب وہ ان کو دے کے چلے گئے تاکہ ان کو فالو کیا جا سکے. اب چاروں خلفاء راشدین کا دور ہمارے سامنے ہے، ان کی مثال ہمارے سامنے، ہم اس کو فالو کرنے لگ جائیں تو یہ تمام جو بے ضبطگیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، وہ ریاست سے ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد عدل و انصاف کا اصول ہے. عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے خصوصی ذمہ داریاں معاشرتی نظم و ضبط کا اہتمام کرنے والے اداروں کو سونپ دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کا، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ ہمارا آپ کو پتہ ہے، ہم نے ڈسکس کیا حکومت کے 3 شعبے ہیں نا، تو وہ جو نمبر 3 پہ ہے وہ ہماری عدلیہ ہے. تو عدلیہ کا کام کیا ہے؟ انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا یا عدل و انصاف مہیا کرنا. تو وہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ آپ کو ہر ایک جو ہے وہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، اور جب کبھی کوئی مسئلہ عدلیہ کے سامنے پیش آئے تو وہ ان دونوں کے وہ شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے عدل کے تقاضوں کو پورا کریں. شہری اصول انصاف کے لیے عدلیہ سے ہی رجوع کرتے ہیں. ظاہر بات عدالتوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اسلام فوری انصاف پر زور دیتا ہے. وہ اس کو لٹکانے کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتا کہ آپ اس کو پرولونگ کرنا شروع کر دیں کہ اچھا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. کہتے ہیں کہ فوری جو انصاف کی فراہمی ہے وہ فوری ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو اس کا ازالہ فوراً کیا جا سکے. تو یہ سوشل آرڈر کی وجہ سے ہی پاسبل ہے. جب آپ کو لگے کہ معاشرے کے اندر یہ اس قسم کی برائیاں ختم ہو رہی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں تو پھر آپ جو ہے ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک 3rd پوائنٹ ہمارا اصول معادلت کے نام سے، یہ ایکوٹی کا اصول جو ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں.
یا صلح معدلت کا اصول جو ہے وہ اردو میں بولا جائے گا. کبھی کبھی قاضی کے پاس بہت سارے ایسے مقدمات بھی آتے ہیں. کوئی بھی آپ کا قاضی وقت جو بھی ہوگا، یا آج کل کے ہمارے ججز ہیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہمارے جو ہے وہ مسائل کے فیصلے جو ہے وہ سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ کسی بھی جج کے سامنے آ جائے یا قاضی کی عدالت میں پیش ہو جائے جس کے بارے میں ہمارا اسلام جو ہے وہ مبہم احکامات ہمارے سامنے ہوں، ٹھیک ہے، خاموش تو نہیں کہا جا سکتا، ساری بات ہے ہمارے جو ہے وہ دین کے اندر ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں نئے آنے والے دور کے حالات کے مطابق، نئے آنے والے مسائل کے مطابق ہمارے نئے ایشوز بھی سامنے آتے ہیں. جب وہ نئے ایشوز ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم لوگ اس کو پرانے اصولوں پہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ قاضی کے اوپر یا جج کے اوپر جو ہے وہ اس کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اختیار دیتا ہے ہمارا اسلام کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ اسباب ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہمارے وسیلے ہیں انصاف کے ہمارے اسلام کے اندر، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک فیصلہ اپنی جو ہے وہ شعور سے اور اپنی جو ہے وہ عقل مندی سے کر دے، نہیں آنے والے کسی بھی مسئلے کا جس کا جو ہے اس کو واضح طور پہ موجود نہیں ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اپنی فہم سے اس کا فیصلہ کرے گا تو وہ صلح معدلت کہلائے گا. یعنی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس قاضی نے یا اس جج نے فیصلہ کر دیا، لیکن اس کا کلیئر کٹ کوئی ایک اصول جو ہے وہ آپ کو کسی بھی جو ہے وہ اس وسیلے سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو وہ قاضی کا فیصلہ شمار کیا جائے گا، تو ہم اس کو کہیں گے یہ صلح معدلت ہے کہ اس نے عدل کے یا معدلت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہیں اور اس کا فیصلہ کر دیا. لیکن یہ تب ہی ممکن جو ہے تب بھی ہونا ممکن ہے جب نظم و ضبط کی حکمرانی ہوگی. اب قاضی کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جیسے کوئی اگر کسی نے جس کے خلاف جو وہ فیصلہ جائے گا اوبویسلی کسی جرم کے خلاف تو وہ مجرم ہی ہوگا. تو اگر وہ آگے سے گرمبل کرے یا کچھ بولے کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو یہ تب جو ہے وہ ہوگا جب ڈس آرڈر ہوگا معاشرے کے اندر، جب آپ کے قاضی کی اطاعت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، یا قاضی کہ خود اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھانے والے لوگ زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس کا کردار جو ہے وہ یا اس کی جو اس کے حالات ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ یہ بندہ صحیح جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا. سو یہ سارے ڈس آرڈر میں آ جاتی ہیں جب آپ کا جو ڈسپلن ہے وہ مینٹین نہیں ہوگا. سو جب آپ کی بیٹھ پہ سوشل آرڈر ہوگا معاشرے کے اندر تو پھر قاضی اور خود عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے اور اچھے جو ہے وہ فیصلے اور انصاف جو ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ ہوتا رہے گا. اس کے بعد اختیارات کا صحیح استعمال ہے. اختیارات وہ طاقت ہے جس کی بنا پر ریاست میں امن و امان کی کیفیت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں. خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ معاشرتی نظم و ضبط کی ابتدا ہوئی، اس لیے انہیں اپنے اختیارات خلافت کے استعمال کرنے میں کوئی امر جو ہے وہ روکنے والا نہیں تھا. لیکن وہ اختیارات فرد واحد کے اختیارات نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کی تعبیر بھی تھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی شامل تھی. ہمارے پاس تو کھلی جو ہے وہ کتاب موجود ہے نا، قرآن پاک آپ کے پاس جو ہے وہ ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کی جو ہے وہ سنت ہے، ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنی بیڑی کو جو ہے وہ پار لگا سکتے ہیں. کسی بھی قسم کے مسئلے میں گھرے بغیر ہم لوگ جو ہے وہ آسانی سے اس میں سے نکل سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی نظام حکومت کا ایشو آپ کو آ رہا ہے، حکومت کے مسائل کے ساتھ دو چار ہیں، تو آپ ان کے چاروں خلفاء کے نظام حکومت اٹھا سکتے ہیں. جیسے جیسے فیصلہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ نبی کی جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے سنت کو کیا، ویسے ہی ہم فیصلے جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. سو بہت ساری ایسے ہمارے پاس ذرائع اور وسیلے موجود ہیں، اسباب موجود ہیں اسلام کے جو ہے وہ حساب سے، جس کو فالو کرتے ہوئے ہم معاشرتی نظم و ضبط ملک کے اندر لا سکتے ہیں. سو اختیارات کا جو صحیح استعمال ہے وہ ہمیں انہی مثالوں سے مل سکتا ہے کہ ہم لوگ وہ دیکھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کے بعد چاروں خلفاء نے جو اس کو فالو کیا، تو ہم لوگ آسانی سے جو وہ سوشل آرڈر ریاست کے اندر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم لوگ جو پریزنٹ کنڈیشن ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کے سوشل آرڈر کی وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.